5 جنوری ہے، اور اسی دن کو 1949 کو کشمیریوں کے ساتھ ایک تو جنگ بندی ہوئی کشمیر کے اندر، اور پھر ایک وعدہ کیا گیا کہ وہ اپنے ووٹ سے اس تنازع کا جو ہے وہ حل تلاش کریں گے۔ اس حوالے سے کورس سیمینار تھا، تو اس میں ذرا باتیں لمبی ہوئی، کچھ میں نے ہی بات لمبی کر دی، اس وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں اپنا مجھے بچپن یاد ہے، میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو اپنے والد کے ساتھ کچھ دور میں نے بات کی تھی، جو ہمارا یہاں یہ جو اس زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں، پی ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہی تھا، پرنٹ میڈیا ہی تھا، آج بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی افادیت سے برقرار رکھی ہوئی۔ وہ راول پنڈی آنا اور پھر اپنا ان حضرات کے ساتھ بات کریں، اور پھر وہ یہ تھا کہ اس میں بے شمار حضرات ایسے تھے جو میڈیا سے، جو پرنٹ میڈیا سے جو تعلق رکھتے تھے، وہ جب یہ پاکستان موومنٹ تھی اس زمانے میں بھی وہ کام کرتے رہے، تو وہ ایک کشمیر کے ساتھ ایک جذباتی جو ہے، ایک نظریاتی جو ہے وہ تعلق بھی رہا اس کا۔ اب آہستہ آہستہ وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پھر بھی میں یہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے کشمیر کو جو ہے وہ جگہ رکھی۔ آپ سے گلا نہیں، مالکان سے گلا ہے، یعنی یہاں وہ لکھتے ہیں قومی اخبار، تو وہ علاقائی ہو گئے اب، یعنی یہ فلاں ایڈیشن، یہ فلاں ایڈیشن، یہ فلاں ایڈیشن۔ آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب جو میں یہاں اگر کچھ اسلام آباد میں کروں، دوسرا کروں، تو وہ جو پنڈی کا نوابت کا یا بڑے 2 اخبار ہیں، یہ جو جنگ ہے، جنگ بڑا سب سے، اس وقت خبر نہیں ہوگی، وہ مظفر آباد والے میں ہوگی۔ میں اپنی بات خود پڑھوں گا، میری بات آپ تک نہیں پہنچتی۔ میں نے یہ کافی دفعہ اس بات کی کوشش بھی کی، اس میں یہ ہوتا ہے یہ کشمیر بیٹ ہے، یہ فلاں بیٹ ہے، یہ فلاں بیٹ ہے۔ اچھا، میں اپنے اخبار میں چھوٹی چھوٹی خبر بھی پاکستان کی مجھے مل جائے گی اس کے اندر، لیکن اگر میں یہ جو مین جو ہمارے جو بڑے ایڈیشن نکلتے 5 اسٹار جس کو کہتے ہیں، یہ 7 اسٹار، اس میں مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو آہستہ آہستہ جنرل پبلک جو ہے، جو نئی نسل ہے کشمیر کے والے سے، اس کی معلومات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یعنی میں بڑا پریشان ہوا، ٹی وی پہ ابھی ایک دکھایا انہوں نے جی، کہ گیلپ سروے کہتے ہیں کہ جی حکومت کے بارے میں تھا، کتنے اس کے پر اعتماد ہے، کتنے پر کیا، کرتے کرتے فائنلی کشمیر پر 1%۔ اب یہ میرے لیے تشویش کا باعث تھا کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس میں سے 1% جو ہے اس نے کشمیر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو یہ ان سے گلا ہے، لیکن یہ آپ سے نہیں ہے، آپ تو اپنی طرف سے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آج 5 جنوری کا دن ہے، اور اس دوران یہ قرارداد اس سے پہلے بھی 48 میں بھی پاس ہوئی، لیکن باضابطہ جنگ بندی ہوئی۔ میرا جو اپنی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے، پہلے ہندوستان گیا تھا ادھر، ہم سمجھتے اسے بے وقوفی کی، اسے بے وقوفی نہیں کی اس نے۔ وہ بڑا جواہر لال نہرو، پٹیل، باقی لوگ، وہ گیا، وہ ٹائم گین کرنے کے لیے گیا تھا، چونکہ اس کی فوجیں کشمیر کے اندر موجود تھیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک بعد میں آرمی چیف بنا تھا وہ جنرل تھمیہ، اس نے یہ کیا کہ یہ جو لداخ کی طرف جو راستہ تھا وہ تھا اپنا زوجیلا پاس سے، اسے وہاں ٹینک داخل کیے۔ کیسے کیے؟ اسے جب کابینہ میں یہ بات پیش کی تو کچھ وزراء نے اس پر تفضیلات کا اظہار کیا، تو پٹیل نے کہا، سردار پٹیل جو ان کے منسٹر تھے، بڑے حاکش، اس نے کہا جس کا کام ہے اس کو کام کرنے دو۔ اس میں چھوٹے لائٹ ٹینک ہوا کرتے تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے جو بعد میں جو برٹش آرمی کو سے انڈیا کو جو ملے جب تقسیم ہوا، انہوں نے پر اس کا ٹرٹ جو تھا گن کو اتاری، باقی کو کپڑے سے کور کیا اس نے، اور چھوٹے ٹرکوں پر ڈال کے زوجیلا پاس کو تھوڑا سا کھول کر انہوں نے لداخ میں داخل کر دی، وہاں جا کر اس کو پھر اسمبل کر لیا۔ پھر انڈین ایئر فورس سے بڑا رول، بنیادی رول ادا کیا۔ ہمارے پاس ایئر فورس ہم استعمال نہیں کر پائے،
میں آج سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مصیبت یہ نا ہمیں جو لکھ دیا جاتا ہے بس ہم کہتے ہیں نہیں یہی ٹھیک ہے، اس پر ہم وہ نہیں کرتے، اپنا یہ کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ قائد اعظم کی بات نہیں مانی اس نے، جنرل نے، میسروی تھا، پھر جنرل گریسی، اسے فوجیں داخل کیوں کی کشمیر کے اندر؟ وہ قائد اعظم کے حکم سے نہیں کیا لیاقت علی خان صاحب کے۔ اس پر تحقیق کریں آپ لوگ۔ اس کو یہ ڈر لگا کہ ہندوستان اپنی فوجیں دریا جہلم پر لے آئے گا، چونکہ آگے اس کو ریزسٹ کرنے والا تھا کوئی نہیں، مٹھی بھر مجاہدین تھے بیچارے۔ وہ کیا کرتے، مطلب ہے 133 کی رائفل سے، ایک اور ہوتی تھی اس کو کہتے تھے دیسی ٹک ڈم، اس کی آواز آتی تھی جو ٹرائبل ایریا سے آئی تھی، جو ہمارے بھائی لے کے آئے تھے ہمارے لیے۔ اب یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ فیلڈ مارشل جو وہ تھا ان کا مانک شاہ، اسے اپنی اس کی میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، اس نے وہ لیفٹیننٹ کرنل تھا 47 میں، وہ کشمیر آیا، اس کو بھیجا گیا حالات کو اسیس کرنے کے لیے۔ تو اس نے خود لکھتا ہے کہ جی مہاراجہ پٹیالے کی فورسز جموں میں موجود تھی، مسلمانوں کا قتل، بعد میں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو اگر ہماری مدد کے لیے ہمارے بھائی کہ خیبر پختونخوا سے ہے تو کوئی جرم تو نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں لوگوں کی۔ الفاً کہتا ہوں کہ میرے جو سسر کے ماموں ہیں جن کے یہ نام پر ہے، یہ مظفر آباد ڈسٹرکٹ ایجور، ان لوگوں کو نکال دیا تھا ڈوگرے نے۔ تو ان کے جو سسر تھے سلطان بوئی حسن علی خان صاحب، وہ اپنا لشکر لے کر سب سے پہلے وہ داخل ہوئے تھے، اپنے ملک کے اندر آئے تھے، کیونکہ حملہ ور نہیں تھے، یہ کوئی ڈاکو نہیں تھے، یہ کوئی یوزرپر نہیں تھے، یہ محکوم لوگوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بہت کم کوئی جو اوپرلی درجہ تھا لیڈ کا اس کے پاس تھا، عام مسلمان کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور انہوں نے وہاں پر غیر مسلموں کے درمیان جو اسلحہ تقسیم کر دیا تھا ہندوستان نے، ڈوگرا فوج نے۔ تو وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جب فوجیں بڑھتی آئیں تو اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ دریا جہلم پر آ جائے گی، تو پھر انہوں نے کہا جی فوج داخل کرو۔ اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ یہاں کوئی اگر آج بھی میں ادھر سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانی بھی ناخوش، میں غیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ آدمی کو صرف صاف بات کرنی چاہیے، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو پھر لمبا سفر گزر گیا ہمارا، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، بڑا پاکستان ہم سے چلا گیا، پاکستان ہم سے چلا گیا نا، اکثریت ہوتی ہے نا، آپ یہ ہم نے عجیب سی بات بنائی ہے، نہیں پاکستان ہم سے چلا گیا، یہ بچا کچا پاکستان ہے۔ وہ میں وہ عبدالولی خان صاحب کے پاس بڑے لطائف ہوتے تھے، ولی مرحوم کے پاس، اس زمانے میں اپوزیشن میں تھے جب، تو انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے برتن جو ہے مٹی کے برتن بوری میں بند کر کے گدھے پہ لا رہا تھا بازار، ادھر ایک آدمی کھڑا تھا، غصے والا آدمی سے مارا ڈنڈا، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا مارا تو کچھ نہیں رہے گا، دوسرا ڈنڈا نہ مارا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت گزر گیا کافی، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، اسی کے پھر نتیجے میں پھر شیخ عبداللہ کو اندرا گاندھی کے ساتھ دہلی کاٹ کرنا پڑا کہ کیا کروں میں، یعنی اس نے کوئی خوشی سے نہیں کیا تھا، پہلی حماقت اس نے کی تھی 53 میں، اس نے اس کے ازالے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کو 9 اگست کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی کشمیر کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے دوست کو، اپنے دوست نے، جو اس نے وہ لال چوک میں کہا تھا تو من شدی تو تن شدی، جو فارسی کے آگے، اسی کو ہتھکڑیاں لگائی اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے۔ 14 سال جیل میں رہا، ہمیں ایک موقع ملا 62 میں کشمیر کا، اس سے زیادہ بڑا سنہری موقع شاید کبھی آئے ہماری زندگی میں، شاید نہ آ سکے۔ اور کینیڈی کی جھوٹی، امریکہ کی جھوٹی یقین دہانیوں پر ہم نے وہ کام نہ کر پائے۔ اس نے کہا ہم لے لیں گے جی، آپ کو کر دیں گے کشمیر کا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ We lost that opportunity. We missed the train. پھر 90 میں بھی موقع ملا تھا، مئی میں، We missed the train. کوئی مانے یا نہ مانے، بعض باتیں آدمی
کھلی نہیں کر سکتا، وہ ملکی مفاد میں نہیں ہوتی ہیں، کیوں ہاؤ وی مسڈ دیٹ ٹرین. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ جب شملہ اگریمنٹ ہوا اس میں نقصان ہوا کشمیر ایشو پر ہمیں، لیکن پاکستان کیا کرتا؟ بھٹو صاحب کیا کرتے جا کر وہاں پر؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا 90,000 جگہ کہتی، وہ 54,000 سے فوجی، ہم اس کو 90,000 بنا دیں، باقی پولیس کے تھے، سول تھے، باقی لوگ تھے، ٹوٹل جو لڑائی والے تھے وہ 54,000 سے. اوپر پتہ نہیں 2-2.5 لاکھ فوج اوپر چڑھی ہوئی تھی ان کے، ایئر کور کوئی نہیں تھا، لوگ خلاف تھے. کیا کرتے؟ جو پبلک کے خلاف ہو آپ کو تو آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کشمیر میں ہندوستان کیوں پرابلم ہے کہ لوگ خلاف ہیں اس کے؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ لوگوں کو ہم نے اپنے خلاف کر دیا مشرقی پاکستان. بہرحال وہ اب کرتے کرتے یہ جو 87 میں کشمیر کے اندر ایک متحدہ مسلم آواز بنا، اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ الیکشن ریزلٹس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا. آپ کو تو پتہ ہے میرے ملک میں ادھر اتر آتا ہے جیسے، تو اس کے پاس ان کا نتیجہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا ووٹ کے ذریعے جمہوری انداز میں کریں، پھر ان کو بندوق اٹھانی پڑی. اور UN چارٹر کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے بندوق اٹھانا. کوئی بھی محکوم، ہم کشمیری محکوم ہے نا، UN ریزولوشن کے تحت ہے کہ ادھر انڈیا جو ہے وہ آکوپائر ہے، وہ اٹھا سکتے. امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی یہ اپنا یہ عراق میں جب ہوا تھا کہ کسی طرح سے اس کو چینج کیا جائے، اس آرٹیکل کو UN کے اس چارٹر سے نکالا جائے، لیکن نہیں نکال پایا. انہیں بندوق اٹھائی، پھر بیچ میں بندوق چھوڑی بھی، آئیے جی بات کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ہو پایا، پھر انہیں پھر اٹھائی. کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ جو مودی نے جو کام کیا، میں آج بھی اگر بات کر رہا تھا تو شہریار افریدی صاحب میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ میں نے وہ کہنے لگے نہیں ہندوستان ننگا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس کو کسی نے کیا کہا؟ اس کو ہندوستان باہر کسی نے ہندوستان کو کچھ کہا؟ امریکہ نے کچھ کہا؟ برطانیہ نے کچھ کہا؟ یہ جو سو کالڈ جو ادھر پاورز ہیں سیکورٹی کونسل، روس نے کچھ کہا؟ برطانیہ نے کچھ کہا؟ سوائے ایک دوست ہے ہمارا چین ہے. اب دیکھیں نا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں بیوقوف نہ بنایا کریں، ہم بیوقوف لوگ نہیں ہیں کشمیری. آپ ادھر بھی پبلک کو یہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو. میں کہا میرا پچھلوں سے بھی تنازع تھا، آپ سے بھی ہے، اپنوں سے بھی تھا میرا. کوئی یہ نہیں کہ میں نے کہا جی میں PDM کا ایسا نہیں ہوں، میں پاکستان کی پالیٹکس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں. اپنی پارٹی ہے میری ادھر، وہ تو ہے، وہ میں کروں گا. مجھے سب کی مدد کی ضرورت ہے، ہر پاکستان کی سیاسی جماعت، ہر فرد کی ہمیں ضرورت ہے کشمیر کاج کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ میرا مستقبل آپ سے وابستہ ہے. یعنی ایک گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اگر آگ لگی ہوئی ہے تو میں سوچوں گا یار اس گھر میں آگ لگی، میں کیا کروں؟ یہ قدرتی بات ہے، یہ ہمیں تشویش ہوتی ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ کیسے اسے نپٹتے ہیں. تو اس کو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے کیا کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ مودی نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہمارے خلاف 5 اگست کو. یہ مانے یا نہ مانے، جو مرضی کہتے پھرے، 50 تعویلیں نکالیں، کشمیری کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف. ہم تو ویسے ہی اس کے دباؤ میں تھے. اس کے 5 اقدامات کے لیے ہم نے کچھ ایسی حرکتیں کی، ہم نے اپنی بساط نہیں سجائی، ہم اس کی بساط پر کھیل رہے ہیں، بچھی بساط پر ریاست جو ہے پاکستان کی. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وہاں پھر چل کی بات سیاسی بھی ہو جاتی ہے. میں تو اس میں مداخلت ایسا نہیں میں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. میں نے کہا آپ کا 0% شیئر نہیں ہے اس یورپین یونین کے اندر کشمیر کے حوالے. 1% اگر شیئر نکل جائے میری گرد اڑا دیں آپ. یہ ڈائسپورا کا کمال ہے، یہ کشمیر کی سٹرگل کا کمال ہے. میں 6 دفعہ گیا نا، میں نے دیکھا نا وہ کیوں انسپائر ہوئے اس بارے میں. ان کو ہمت نہیں ہماری ایمبیسی کو کہ پنزیری جو ہے وہ جو اس کا
میں چیئرمین تھا اس کا ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی، سے بات کر سکے. اور بعد مجھے جب وہ اجلاس ہوا تو مجھے کہنے لگے آپ بتانا ہم نے بڑا کمال کیا ہے. مجھے پتا تھا کہ تمہیں جرت نہیں ہوتی تھی اس سے بات کرنے کو، اپنے بندے نے مجھے بتایا ہوا تھا. ہم نے مس کی ٹرین 2018 کی بھی، وہ جو اپنا ہائی کمشنر جو اس کا ہیومن رائٹس کا UN کا، اس کی، اور 19 کی بھی. میرا تھوڑا سا تنازع ہوا وہاں پر، جو آج کل ہمارے ایمبیسڈر ہیں جب ادھر جرمنی میں. میں نے کہا آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جس سے ریاست پاکستان کو کسی کا ندامت اٹھانی پڑے؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ کام؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ کام؟ وہ آئین میں ترمیم ہوئی 2000 میں، اس کے 13ویں ترمیم، اس کے بعد اسی کے اگلے میں آیا، اس نے کہا یہ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے. وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ہر جگہ پاکستان کی تعریف ہو. اب میرے وکیل کی، جس کے ساتھ میرا مستقبل وابستہ ہے، اس کے اوپر کوئی دبا نہ لگے اس کی نیت پر. میری تو نیت یہ ہے، ہمیں کشمیری کو یا مجھے پاکستان کی مشکلات کا بھی علم ہے. میں جن حالات میں گھرا ہوا پاکستان، مغرب میں افغانستان کے حالات کوئی سیٹل نہیں ہے. اس افراتفری میں ہندوستان بھی یہاں کاروائیاں کروا رہا، لیکن بنیادی طور پر اس کے شریک خود ہیں ہم. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ادھر کوئٹہ میں، جو کان کن 10 مارے، یہیں کا کوئی آدمی ہوگا نا، ہندوستان سے تو کوئی نہیں آیا مارنے کے لیے. یہ شکل القلب لوگ ہم، فرقہ واریت میں ہم خود شامل ہوتے ہیں، ہم لوگ ہیں نا. تو میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بڑی آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں. میں آج بھی آیا صبح تو میں مجاہد مسعود صاحب پہ بھی پڑھا، ایک وہ کالم جنگ میں تھا، اس کے بعد اپنے ان کا وڈائی صاحب پہ پڑھا، ایک دو اور بھی پڑھے، ادارے بھی دیکھتا ہوں، صبح ذرا لگاتا ہوں. میں ابھی وسیم سے کہہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن آنے والے، آزاد کشمیر کا لوکل میڈیا جو ہے، یہ جو پرنٹ میڈیا ہے، وہ ابھی اس طرف گیا ہی نہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا ایشوز پیدا ہوں گے، کن ایشوز کو اخبار اٹھائے کہ الیکشن کس بنیاد پر لڑا جائے. وہ میں نے کہا اس کو لگے وہ بس میرے خلاف کسی نے بیان دے دیا، اب کر لگو جی، چلو جی وہ ہو گیا جی ٹھیک. یہ میں نے کسی کو تقریر میں برا بھلا کہتی، اس کو چھاپنے سے کچھ نہیں بنے گا، کوئی ہم ذہنی ترقی نہیں کر رہے کہ بھائی کیا ایشوز آنے، کیا ہونا چاہیے آزاد کشمیر کے اندر. ہمارے تو یہ نہیں نہ چلتا یہ کام، ہمارے پاس تو یہی کچھ نہیں ہے. تو یہ وہاں پر یہ پرنٹ میڈیا کو میں ڈی جی صاحب سے میں سوچ رہا تھا، میں ان سے کہوں گا کہ میں بھی ان کو کہتا ہوں آئیں بیٹھے، میں ہر قسم کے کرٹیسزم کو سامنا کرنے کی تیار ہوں. میرے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میرے ساتھ تلخ بھی کوئی بات کرے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لوگوں کا رائٹ ہے، لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا، آپ جو لوگ بیٹھے آپ کو حق پہنچتا پوچھنے کا، ہاں بھائی بتاؤ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب میں آپ سر کروں کہ آزاد کشمیر میں نے آج ان سے کہا، افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا مجھے تشویش ہے آزاد کشمیر کے اندر یوتھ کی سوچ میں وہ ہے ایک الجھن ہے. میں نے لفظ الجھن استعمال کیا تھا، میں نے کو زیادہ اور بڑا اس لیے کہ یہ جو ہم ادھر کرتے ہیں نا، انڈیا میڈیا یہ کرتا ہے، وہ کاٹ چھانٹ کر جو ہے نا وہ خبر لگا دیتا ہے، جس سے اس کشمیر میں بڑا پرابلم پڑ جاتا ہے. وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. تو میں نے کہا مجھے الجھن ہے بھائی، ان کو الجھن ہے، کبھی آپ نے اس کو سوچا ہے؟ اب مثلا اخبار نے خبر لگا دی کہ چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لے لیا، وہ کون ہے بھائی؟ اس کا کیا کام ہے آزاد کشمیر میں؟ یہ آپ اپنا کام خراب کرتے ہیں خود. یہ has nothing to do with affairs of AJ کے. میرا خیال ہے انہوں نے کہا بھی نہیں ہوگا. مطلب ایک آدمی کی جورسڈکشن میں نہیں ہے یہ کام، آزاد کشمیر ہے ہی نہیں ہے. اب اخبار نے تو ہیڈ لائن 2 دن ہو گئے لگا رہا ہے، ایک اخبار آزاد کشمیر کا اخبار ہے، اس کا نقصان ہے. آپ اپنا کہ مثلا میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا یار میرے ساتھ جب میں بات کروں میرے ساتھ وفاقی حکومت نہ لکھا کروں،
چونکہ میں صوبہ نہیں ہوں، میرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ، میں حکومت پاکستان کہتا ہوں، اس سے پاکستان کو فائدہ ہے میری اس بات سے، نقصان نہیں ہے اس کو، پتہ روز لکھا جاتا ہے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے، پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنی پاکستان کے اندر دیکھیے خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ ملک کی داخلی پالیسی کا عکاس ہوتی ہے، یہ دنیا کے اندر ایک سیٹ پرنسپل ہے۔ میں اس دن وہ ویڈیو لنک پر وہ یورپین یونین کے جو فارن ریلیشن کی کمیٹی سے بات کر رہا تھا، وہ مجھے بعد میں سے پوچھا کہ بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں کہا پاکستان میں ایک ایشو ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں تو اس کو یہی کہنا ہے نا میں نے، لیکن وہ شاید تر بیوقوف ہی نہیں ہے کہ اس کو میری بات کا یقین آ گیا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ کھینچا تانی اس ملک میں اب ختم ہونی چاہیے، سب کو بیٹھنا پڑے گا، آپ اس کا حصہ ہے، عدلیہ اس کا حصہ ہے، وردی والے اس کا حصہ ہے، عدالتیں اس کا حصہ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ ہے، بیٹھے ملک کے بارے میں جو ہے کوئی تعین کرے، یہ ترجمانوں سے نہیں چلے گا ملک، خواہ ان کے ہوں یا کوئی ان کے آنے والا آگے ہو۔ یہ ٹاک شوز جو ہے یہ تلخی پیدا کرے، میں نہیں دیکھتا، اس میں یہ ہے کہ آدمی اور ٹی وی جو ہے نا وہ دو ہو جاتے ہیں فریق، تیسرا فرض کیجئے پتہ مثلا میری کئی دفعہ معلومات ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ بات جو میری علم ہے، لیکن اس میں شامل نہیں ہو سکتا، میں سوشل میڈیا پر میں شامل ہو سکتا ہوں، اسی لیے سوشل میڈیا زیادہ ہو گیا، لیکن سوشل میڈیا میں بھی جو ہے نا وہ غیر ذمہ داری بہت ہے۔ اگر آپ اس الیکٹرانک میڈیا کو آزاد کریں گے تو لوگ پھر یہ معاملہ ٹھیک رہے گا، یہ جو کچھ ادھر ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوگا نا اس کے اوپر جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں میں نے 2-3 دفعہ بات کی تھی مظفر آباد میں، وزیر اعظم صاحب کو برا لگ گیا، تو میں نے ایک دن ان سے جو وہ جا رہے تھے گاڑی میں، تو میں نے ان سے کہا وزیر اعظم صاحب اگر میں آپ کا مشیر ہوتا میری آپ سے روز لڑائی ہوتی۔ کہنے کیوں؟ میں کہا میں کہتا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ وہ ایک خاتون ہے وہ جو بہت باتیں کرتی ہے، تو دو عورتیں ہیں پاکستان کی سیاست میں، ایک ہے وزیر صحت پنجاب، میں کل بھی اس کی بات سن رہا تھا، اتنی ذمہ دار خاتون ہے وہ، وہ پارٹی کی بڑی صدر کریں ان کی پی ٹی آئی، کبھی اس کے منہ سے غیر ذمہ دار بات نہیں نکلی، اس نے اپنے اقدام کو ڈیفینڈ کیا۔ کل بھی میں ان کی وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، جب وہ اصل بات پر آئی تو وہ ادھر ہوگی، وہ آگے جی آپ دوسری خبریں سنیں آپ۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مزید آپ جو ہے نا یہ ملک کے اندر جو ہے نا اس کو آپ اس کو مزید جو ہے نا اس نفرت کو پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیے حکومت ہوتی ہے گیونگ اینڈ پر، اپوزیشن ہوتی ہے ریسیونگ اینڈ پر۔ میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے ملنے گیا، اسد کیسر صاحب سے، مجھے مہربانی انہوں نے بڑا پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا، میری عزت افزائی کی، تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں نا وہ یہ جب گرفتار ہو گئے تھے اپنے یہ سابق وزیر اعظم عباسی صاحب شاید انہوں نے کہا میں نے کہا جی وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اب میں چھوٹی سی بات ہے میری، نیب مجھے گرفتار کرتی ہے، مجھ پر الزامات، ٹھیک ہے گرفتار کر لیا، اب میرا ٹرائل چلے گا کورٹ میں۔ یہ جو میڈیا ٹرائل چلتا ہے یہ کیوں؟ یعنی اس کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں نا، اب دلچسپ بات ہے، پرسوں ترسوں نا خواجہ آصف صاحب کو، تو سجاد اکبر صاحب نام ہے ان کا، کیا نام ہے وہ جو شہزاد اکبر، انہوں نے ساتھ عثمان ڈار بٹھایا ہوا، بھائی اس کا مخالف، اس کو کس نے آپ نے بٹھایا؟ اور آپ کون ہیں؟ آپ مطلب ہے وہ تو کیا نام ہے جو جن کو ایک لٹ ہے ادھر سفید، وہ جو کچھ ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو
چیئرمین ہے اس کا، وہ صاحب کا کیا نام ہے، جاوید اقبال صاحب، اس کو تو کسی نے نہیں بننے دیا تھا نا چیف جسٹس اس وقت، جب اس کا کیس تھا، اس ہندو کو وہاں سے بلانا پڑا تھا، ٹھیک ہے، یاد ہے؟ ہاں، بھگوان داس، کوئی انٹیگریٹی ہوتی ہے نا لوگوں کی۔ اب ہم نے کیا قانون بنایا ہے صاحب کا، ہم نے یہ کہا کہ چیئرمین گرفتار نہیں کر سکتا، یعنی وہ لکھے گا جج کو، احتساب جج کو، احتساب جج دیکھے گا کہ سفیشینٹ گراؤنڈ ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں۔ بڑا مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، میں نے کہا نہیں، آپ کا کام نہیں، آپ سمجھ گئے نا، میں کہا آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام نہیں اس میں، کہ احتساب کا جج جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ جی فاروق اعظم کو پکڑنا ہے۔ 14 دن کے بعد اگر میرا ریمانڈ ختم ہوتا ہے، وہ نہیں کرے گا، آپ کو ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا، اپر کورٹ میں، کہ نہیں جی ہمیں سے دیں، ہمیں اس کا ریمانڈ چاہیے۔ پھر میرا کیس جو ہے جب پہ ٹرائل ہے وہ میڈیا پر نہیں آئے گا، میرا میڈیا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ میں نے شکیل انجم صاحب کے بارے میں شکایت کی ہے، میں نے سب کچھ دیکھ کر بیان دے، اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو مجھے جرمانہ بھی اور 5 سال جیل بھی ہے، لیکن نا میں مطلب 10 سال ٹرائل چلتا ہے، اس آدمی کی بیٹی پلی تو جاتی ہے، کل وہ کہتے ہیں نہیں جی اچھا جی وہ نہیں جی وہ تو آپ پر کیسے ثابت نہیں ہو سکتا۔ مراد میری کہنے کی یہ تھی کہ یہ چیزیں کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بالکل کرے جی۔ اب میری بات کو لوگ سمجھتے ہیں شاید میری ادھر جماعت نون لیگ ہے تو میں کہتا ہوں جی، میں نے کہا کب کہا جی، جس سے پیسے کھائے پکڑو اس کو، لیکن پکڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ پری بارگین کیا ہوا کہ میں نے چوری کیا، مجھ سے پیسے لے کر میں پھر اب جگہ پر میں گریڈ 20 میں بھی بیٹھا ہوں، میں گریڈ 22 میں بھی بیٹھا ہوں، میں الیکشن بھی لڑ رہا ہوں، ہم نے ختم کر دیا ہے۔ پری بارگین کیا ہوتا ہے؟ پری بارگین کر کے آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ ہم نے جو نئے قانون میں ختم کر دیا اس کو، بلکہ میرا خیال تھا وہ کل مانڈی سالہ تقریر کر رہے تھے، میں نے وہ پھر منگایا، میں نے کہا میں ان کو کاپی بھیجوں گا کہ ہم نے یہ کیا ہے، اسے آپ رہنمائی اگر حاصل کریں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو پکڑے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنا مشکل ہوتا ہے، آج ایسٹس بیانڈ مین، یہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ہر آدمی جو ہے نا 22 کروڑ لوگ اس میں پھنس جائیں گے، ادھر کوئی تھوڑی کوئی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے۔ اب میں نے مکان بنایا، میرے پاس ہم نے کون سی وہ رکھی ہیں رسیدیں، فلانے سریے تھا، فلانے مکان کے قبضے، فلانے سریے وہ واش روم کی وہ جو ہے جس کو ہم ٹیپ کہتے ہیں، وہ کہاں سے میں نے لیے تھے۔ بہرحال یہ اس سے جو ہے میری بات اور طرف چلی گئی۔ میں صرف یہ کہتا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو ایک کنسنسس پیدا کرنا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے آگے لے جانا۔ ہماری اکانومی جو ہے وہ نوز ڈائیو ہے، ایسے اس طرح کرنا مشکل ہے، پہلے اس کو ایسے کرنا ہے ہم نے کہ اور نیچے نہ جائے۔ اچھا اعداد و شمار آتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو کچھ اور بتاتے ہیں، دوسرے دن کچھ اور نکلتی ہے بات، واللہ عالم بصواب، کیا چکر ہے یہ؟ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا مستقبل وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں، میرا روحانی دار و خلافہ کشمیر میری ماں کا گھر ہے، میرے باپ کا بچپن میں اس کی جوانی سری نگر گزری ہے، لیکن اگر میں نے جانا ہوگا میں اسلام آباد آؤں گا، میں سری نگر نہیں جاؤں گا۔ میں نے اگر عید آئی ہے کوئی چیز لینی میں اسلام آباد آؤں گا، الفاً آپ سے کہتا ہوں، ویسے نہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں، الفاً آپ سے کہتا ہوں، اپنی مرضی سے کہتا ہوں۔ اگر اس شہر کے اندر آگ لگی ہے تو مجھے تکلیف تو ہوگی، میں دیکھوں گا مری سے نیچے میں جا بھی سکتا ہوں، ادھر آگ لگی ہے بھائی شہر میں، یہ میری عرض ہوتی ہے ادھر سب سے۔ تو لوگ میری بات کو جو ہے وہ برا بنا لیتے، وہ جو حکومت میں ہوتے وہ اس کو برا بناتے۔ میرا کوئی ذات، میں کون سے ادھر الیکشن لڑنا ہے، میرے ادھر کون سے مطلب ہے ووٹ ہے، میرے کون سا کوئی میرے سے آپ کو پریشانی ہے کہ میں سینٹ میں آپ کے خلاف کو ووٹ ڈال دوں گا، یہ نیشنل اسمبلی میں کسی بل پر آپ کے مخالف، میں تو پاکستان کا آدمی ہوں۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ لوگوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا، یہ نہیں چل سکتا ایسے جو مرضی کر رہے ہیں۔ یہ جو کاسمیٹک ارینجمنٹ آپ کر رہے ہیں یہ ایک دن کھل جائیں گے،
جو کاسمیٹک جو میک اپ ہے یہ کھل جائے گا ملک کا. اور وہ آپ نے وہ پڑھا تھا مضمون اوور کوٹ غلام عباس کا, لکھنے والے تھے ایک, وہ جس نے کوٹ پہنا ہوا تھا لمبا کوٹ, اس کے لیے جو اس کی پینٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, اوور کوٹ تھا, وہ پھٹی پینٹ کو چھپانے کے لیے اس نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا. جوتے جو تھے نیچے اس میں سوراخ بھی تھا. یہ ہے ساری صورتحال. آپ اس کو پڑھ لیں, اس کو دوبارہ غلام عباس کے افسانے کو, اوور کوٹ کو. آپ سے جو میں آج درخواست کرتا ہوں, میں اپنی طرف جاتا ہوں, ہمیں آپ کی اس تائید کی مسلسل ضرورت ہے, آپ کے قلم کی, آپ کی خبر کی, آپ کے آرٹیکلز کی, کہ جس سے اس نسل کو بھی باخبر رکھا جائے اور کشمیر کے ساتھ رشتہ جڑا رہے. مطلب ہے جو آپ اخبار پڑھ کر جو آپ کو طمانیت ہوتی ہے نا, وہ کسی کو دیکھ کر نہیں ہوتی. میں ہندوستان گیا, یہ نہیں میں کوئی الیکٹرانک میڈیا کا مخالف ہوں کہ میرے بھائی کوئی نہ یہ سمجھے, وہاں مستند خبر اخبار کی سمجھی جاتی ہے. میں 2 دفعہ گیا, 2005 میں گیا, 2007 میں گیا, سردار صاحب کے ساتھ, یہی کشمیر کے حوالے سے. اس میں ذرا ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے, اس کا ڈائنامکس اور ہیں, اپنا پرنٹ میڈیا کی ڈائنامکس اور ہے, فرق ہے دونوں. تو میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی کچھ دکھائی نہیں دیتا آگے کہ کشمیر کے حوالے سے حکومت پاکستان کیا نئے سٹیپس اٹھا رہی ہے. یعنی مجھے کوئی اس میں کوئی حکمت عملی ایک بنے ہیں, فورم بنے ہوئے ہیں وزارت خارجہ میں. مصیبت یہ ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو کام یہ ہے. دوسرا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آلویز آن دا رانگ سائڈ. جس میں ہم کرتے ہیں بیچارے, محنت کرتے ہیں, اپنا ملک کو بڑا اس میں زیر بار کرتے ہیں, نتیجہ اس کا ہم الٹی طرف کھڑے ہوتے ہیں. وہ خواہ افغانستان کا ایشو ہے, کوئی اور ایشو ہو, سب کچھ ہم نے کیا. ہمیں دیش سے گالا دے دیا ہندوستان نے افغانستان سے. آج ہندوستان کا اثر زیادہ ہے اس افغانستان میں, آپ مانے یا نہ مانے. جو اس کا مخالفت کرتا رہا, روس کی بات کرتا رہا, آج اس کا اثر زیادہ ہمارا کم ہے. اس طرح سے مڈل ایسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں حالات. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اس معاملے میں تیار نہیں کیا, ہم مفروضوں میں رہتے. بھائی ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے, دنیا میں ایسے نہیں چلتی پالیسی. سعودی عرب کو یا یو ای کو مفاد زیادہ نظر آتا ہوگا کہ انڈیا میں ان کو جو پیسہ انویسٹ کرے گا اس کے زیادہ ہوگی, اس کو ہم میں نہیں ہوگی. تو ہم کتنا عرصہ اس مسئلے کو اس طرح چلاتے رہیں گے, بھائی چارے کو نہیں چلتا اس طرح. ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. ہم وہ جو ہے نا ادھر تک دیکھتے ہیں, اس سے آگے نہیں دیکھتے. اس وقت یہ چاہیے اس ملک کے اندر ہمارے سفارتکار ہے, سابقہ ہے, ہمارے دوسرے لوگ ہیں, تیسرے لوگ ہیں, یہ بیٹھے ہیں آپس میں, ہمارے دانشور ہیں, جو ہے کشمیر کے بارے میں کیا کرنا ہے, ہم نے کیا نئی چیز تلاش کرنی جس سے ہم ہندوستان کو آگے بڑھ سکیں. میرے نقطہ نظر میں جب تک آپ بعد وہ کہنے لگے اپنے آپ کو اجازت میں نے نہیں مانگی ان سے کہ جی مجھے کشمیر پر بات کریں. وہ کون ہوتے ہیں اجازت مجھے دینے والے؟ میرے کو زبان میں نے جو اجازت دینی نہیں. جب تک کہ کشمیری از خود کشمیر کے بارے میں باہر بات نہیں کریں گے, ایک اس تو ہم کرتے رہتے ہیں نا, نہیں آفیشیل سطح پر. یہ 73 سال ہو گئے, آپ 7300 سال لگ رہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. کس لیے؟ دیکھیں نا, ہمیں اپنا اندازہ کرنا چاہیے. اب میں مظفر آباد کا سینٹرل پریس کلب اور اسلام آباد کی آپ کا جو نیشنل پریس کلب, اس کو میں اگر سمجھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کی اپنی اہمیت ہے, وہ نہیں اس کے برابر پہنچ سکتا. وہ ہے
20 یا 30 ارب کا ملک، ہمیں 22 کروڑ، وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، ہم پتہ نہیں 50 میں بھی نہیں ہیں۔ ادھر سرمایہ کاری کا دنیا کو انٹرسٹ زیادہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہے ان کے ساتھ ان کو تجارت میں فائدہ ہے، سٹیکس زیادہ ہے ادھر۔ وہ کشمیر کے بارے میں جب آپ مجھے نہیں بات کرتے، جب میرے علاوہ کوئی بات کرے گا، مین فاروق حیدر نہیں، میں کشمیر کی بات کرتا ہوں، وہ موازنہ کریں گے عمران خان صاحب کا اور مودی کا، وہ موازنہ کریں گے میاں صاحب کا اور مودی کا، وہ موازنہ کریں گے زرداری صاحب کو اور مودی کا، اس کا وزن زیادہ ہے۔ اٹس ہارڈ فیکٹ۔ ہندوستان کیا کہتا ہے باہر کہ یہ مسلم شدت پسند ہیں، یہ ہندوستان کے جمہوریت سے ایک علاقے کو نکال کر یہ ادھر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس وہ پکچر تھی، اس میں ہے میرے موبائل میں لندن گیا تو میں نے وہ برطانیہ کا جو تھا ممبر پارلیمنٹ، اس کو ادھر بچی کی تصویر تھی، 12-14 سال کی بچی تھی، کھوریٹے میں اسکول سے آئی، کھانا کھا رہے تھے وہ دونوں بہنیں، تو اوپر سے موٹر کا شل گرا، اس کا سارا پیٹ چاک ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے کہا اس کو دیکھ، اس نے منہ ایسے کر لیا، میں نے کہا ادھر کدھر کرتا ہے، اصل فیس دیکھیں ہندوستان کا، یہ ہے اس کا فیس۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ، میں جب ایکسپلائٹ کروں گا پھر بات بنے گی۔ رشید صاحب کے کہنے پر کسی نے نہیں کچھ کرنا۔ ہم گئے وہاں یورپین یونین کا جو ایکسٹرنل ونگ ہے، جو ان کا فارن آفس، وہاں گئے تو میرے پاس غالباً سما ٹی وی کی، امیر الدین مغل پہلے سما میں، اس نے ایک وہ لائن آف کنٹرول پر وہ دکھایا کہ رشتہ دار ادھر سے ادھر باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ادھر عورتیں رو رہی ہیں، تو دکھاتے کہتے میں وہ دو ان کی سٹافر خواتین تھی بیٹھی تھی، میری کو آنکھوں میں بھی نمی سی آ گئی، دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہے ادھر، جب میں جس طرح بیان کروں گا وہاں قریشی صاحب نہیں کر سکتے جی، یا کوئی نون لیگ کا منسٹر فارن وہ نہیں کر سکتا، یا پیپلز پارٹی کو نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے آپ کو کہا کہ زیادہ ٹیڑھے منہ سے انگریزی بولنے سے مسئلہ کشمیر حل ہوگا؟ نہ، وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے کون، یہ آیا کہاں سے ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ اس لیے اس حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت پاکستان کے ساتھ وزارت خارجہ، دیگر جو ادارے، ہم بیٹھ کر آپس میں طے کر کے کہ مجھے آگے کرے، میرا فیس ہے، جب تک کشمیری فیس نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کس ملک میں گئے ہو؟ میں کوئی مخالفت میں نہیں کہہ رہا، میں گنجائش نہیں ہے نا، آگے گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی عمران خان صاحب کی، اگر گنجائش نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ فرانس نے ہمیں پرانے معراج تیاروں کے وہ نہیں لینے دیے، وہ ان کے وہ کھوکھے جیسے نہیں لینے دیے، اس نے نہیں لینے دیے اس نے۔ امریکہ نے ٹرکی کو نہیں دیے وہاں جب گن شپ ہیلی کاپٹر کے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ وہ میں یہ جب ہوا نا، یہ جو اللہ نے اگر ہمیں بڑی کامیابی تھا کہ ہندوستان کا منہ کالا ہوا، وہ 27 فروری کو کشمیر کے بارڈر پر جب وہ ایریل بیٹل لڑی گئی، وہ ہوائی سروس بند ہو گئی، تو میں ادھر گیا ہوا تھا، تو میں پھنس گیا وہاں پر۔ انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے آنا ہے، کچھ یہ جو تھے پارلیمنٹ کے ممبر جو کشمیری نژاد ہیں یا پاکستانی نژاد ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ اب میں ادھر چلا گیا، اندر بحث ہو رہی تھی، تو میں وہ ٹی وی پہ سن رہا تھا، نیچے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک نے کہا ادھر آزاد شیر کا وزیر اعظم آیا ہوا ہے، ادھر پھر رہا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو ان کا ادھر منسٹر کہتے ہیں جو سرکاری ملازم ہوں، تو جو عوامی نمائندہ اس کو سیکرٹری کہتے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ۔
ان سے کہا جی وہ چونکہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے لہذا ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. اپنے کام کے لیے برطانیہ کے وزیر داخلہ آئے تھے میرے ساتھ، انہوں نے میٹنگ کی کدھر، ادھر میریٹ میں، ایک قیدی کو چھڑوانا تھا. وہ اس کو مجھے میں گیا تھا، میں صدارت صاحب نے کہا بیٹا تم جاؤ ادھر، میں ایز اے منسٹر گیا اس سے ملنے کے لیے. اس کے لیے تو آیا، اس کی کانسٹیٹوئنسی کا تھا وہ. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی، بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ہندوستان کو انٹرنیشنل ارینا میں اگر آپ کو شکست دینی ہے تو اس کو کشمیری دیں گے. وہ جو اس طرف کے بیچارے کشمیری، ان کا بڑا پرابلم ہے، ادھر ڈوئل نیشنلٹی ہے نہیں ہے، ان کو واپس بھی جانا پڑتا ہے. وہ جاتے ہیں ان کو بیچاروں کو جو جس عذاب کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو ادھر کم از کم یہ ہے کہ یہ جو کشمیری ہیں ان کو تو ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ میری ایک آپ سے گزارش تھی کہ ہمیں ایک اپروچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ایشوز کو اٹھانے کی ضرورت ہے. آسیہ درابی صاحب کا معاملہ ہے، کل میں آج بھی کہا شکر گزار ہے شیر مزاری صاحبہ کو، نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس ایشو کو اٹھایا. اس طرح کے اور ایشوز ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فلاں جانا پڑتا ہے. اب ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، کسی کو تو ہمارا الٹ بھی ہو جاتا ہے. جب یہ پیچھا ہوا تھا اس کا، وہ جو ہندوستان کا ہم نے جاسوس پکڑا تھا، اس کی تیاری کیا ہماری. جذباتی فیصلہ ہم نے نہیں کرنی ہے، ہم نے حقائق کو دیکھ کر فیصلے کرنے. تو یہ ایک میری آپ سے گزارشات تھی.